اور دیگر علماء کرام، آج کی کانفرنس کے عنوان کی مناسبت سے دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کانفرنس کا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس۔ گرامی قدر سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک آنکھ کا نور صحابہ ہیں، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے پیغمبر کے درد والے ہیں، اور اہل بیت جن میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میرے پیغمبر کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت کے حوالے سے مولانا طاہر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کو بتلا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جس ادا کو دنیا والوں نے دیکھا، صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے گائے۔ اگر صحابہ کرام کی وفاؤں کو دیکھا، صحابہ کرام کی عظمت کے نعرے لگائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کو دیکھا، دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو دیکھا۔ جس نے صحابہ کی جس شان اور عظمت کو دیکھا، اس نے صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے چنیدہ جماعت ہے، چنی ہوئی جماعت ہے۔ بالفاظ دیگر صحابہ کرام کا انتخاب خالق کائنات نے خود کیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی محدث مفسر نہیں کہہ رہا، بلکہ خود میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ بھی چنے ہیں۔ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے۔ یہ بلال حبشی کا میرے پیغمبر کے در پہ آنا، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کے آنا، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کے آنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1,44,000 ابو بیت جو صحابہ کرام میرے پیغمبر کے در پہ نظر آتے ہیں، میرے پیغمبر کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی چنیدہ پسندیدہ جماعت ہے جن کا انتخاب اللہ نے کیا۔ جس طرح نبوت کا منصب کسبی نہیں ہے وہ بھی ہے، اسی طرح صحابیت کا منصب کسبی نہیں ہے وہ بھی ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنی عبادت سے، اپنے تقوی طہارت سے، اپنی نیکیوں سے، اپنے نیک اعمال سے صحابیت کا مقام اور مرتبہ حاصل ہرگز نہیں کر سکتا۔ صحابیت کے مرتبے پہ وہی شخص آ سکتا ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے دنیا کے سارے کتب ابدال مل جائیں، سارے ولی مل جائیں، سارے امام مل جائیں، سارے مجاہد مل جائیں، سارے مفسر مل جائیں، غرض یہ ہے کہ ساری کائنات کے مسلمان مل جائیں، ایک اس صحابی کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس صحابی نے فقط ایک نظر میرے پیغمبر آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں صرف ایک نگاہ ڈالی، ایک نظر ڈالی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گیا، ساری کائنات کے ولی کتب ابدال مل کر کے اس صحابی کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت تو بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ جب میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان فرمایا، یہ صحابہ جمع ہونا شروع ہوئے فران کی چوٹی میں۔ جب میرے پیغمبر نے نبوت اور رسالت کا اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، صحابہ کی جماعت جمع ہونی شروع ہوئی۔ یہ دار ارقم میں حضور علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ اکرام نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ شب ابی طالب کی گھاٹی میں صحابہ اکرام 70 کی تعداد میں میرے پیغمبر کے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں، اور
جب حکم ہوتا ہے یہ ہجرت کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ میں پہنچنے والی جماعت صحابہ اکرام کی نظر آ رہی ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوتا ہے، بدر کے میدان میں یہ 313 کا دستہ صحابہ اکرام کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد احد کے میدان میں صحابہ اکرام کی جماعت نظر آتی ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں 27 غزوات میں میرے پیغمبر کے شانہ بشانہ جو جماعت نظر آتی ہے اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اسی پر بس نہیں، میرے پیغمبر کی ساری زندگی میرے پیغمبر کے ساتھ رہنے والے، میرے پیغمبر کا دیدار کرنے والے، میرے پیغمبر کی زیارت کرنے والے، میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے والے، میرے پیغمبر کے ساتھ چلنے والے، میرے پیغمبر کے لبوں سے اللہ کا قرآن سننے والے، میرے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھنے والے، میرے پیغمبر کی زبان سے احادیث سننے والے، میرے پیغمبر کے اعمال دیکھنے والے، میرے پیغمبر کی سنتیں دیکھنے والے، یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہی تو تھی۔ اور جس جماعت نے میرے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 11 لاکھ مربع میل تک پہنچ کر کے جو قرآن محمد عربی سے سنا تھا، جو قرآن میرے پیغمبر پہ نازل ہوا اور میرے پیغمبر کی زبان سے جو صحابہ نے سنا ہے، اس قرآن کو اور میرے پیغمبر کے فرمان کو، احادیث کو 11 لاکھ مربع میل تک پہنچانے والی جو جماعت تھی، یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ کر کے اللہ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان پہنچانے والی جو جماعت تھی، یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ کر کے اللہ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان پہنچانے والی یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ حیدر کرار کے دور میں سرحدوں کو مضبوط کرنے والی جماعت یہی صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ امیر معاویہ کے دور خلافت میں 64,65,000 مربع میل تک، یعنی یوں سمجھے قسطنطنیہ تک، افریقہ تک، چین تک، شام تک، عراق تک، افغانستان تک، بخارا سمرقند تک، غزنی تک، ملک پاکستان کے شہر پشاور تک، اگر کسی جماعت نے آ کر کے اللہ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان پہنچایا، یہی صحابہ کی جماعت تھی۔ کس کی جماعت تھی؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ جی ہاں، پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں 4 کے علاوہ یا 3 کے علاوہ یا 5 کے علاوہ باقی سارے صحابہ، محمد عربی کی ساری جماعت دین سے پھر گئی تھی، بے وفائی کر لی تھی، راستہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر مجھے بتاؤ، ہم تک اللہ کا قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ پورا دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ مکہ مدینہ سے ہزاروں میل دور ہم تک اللہ کا قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ پھر مولوی عثمان پارک میں آنے والے غیور سنی مسلمانوں، پھر میرا آپ سے سوال ہے، 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو صحابہ کا دشمن ٹھیک ہے یا ہم مسلمان ٹھیک ہیں، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جماعت نے آپ کا مشن دین نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ اکرام نے وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے فضائل والی نمازوں کو چھوڑ کر کے مدینہ کی اپنا حضور علیہ السلام کے شہر کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، اور جو قرآن محمد عربی سے سنا تھا، جو فرمان محمد عربی سے سنا تھا، وہ مجھے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ قیامت تک مسلمان دین پر عمل کرتے رہیں گے، یہ سچا صحابہ کا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جماعت پوری دنیا تک پھیلی ہے، قربانیاں دی ہیں، بچے یتیم کرائے ہیں، بیویاں بیوہ کرائی ہیں، شہر وطن چھوڑے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اپنے اس نظریے کو، اپنے اس کاج کو، اپنے اس عقیدے کو حق سمجھتے ہیں۔ پھر ضروری ہے جو
صحابہ کا دشمن ہے جس کا عقیدہ یہ ہے سوائے چند صحابہ کے دین اسلام سے باقی پھر گئے تھے وہ غلط ہیں، اور جو شخص صحابہ اکرام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے متعلق پھر مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے تو صحابہ اکرام کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہم سے بڑا کائنات میں کافر اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کے دشمن سے بڑا کافر کائنات میں، صحابہ کے دشمن سے بڑا کافر کائنات میں۔ قادیانیوں نے ایک کو نبی مانا کافر ہے، جو ایک نہیں 12 کو مانے چھوٹا کافر ہے یا بڑا کافر ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ جو قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور جو کہتے ہیں قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے تھے، چھوٹا کافر ہے یا بڑا کافر ہے؟ اس لیے صحابہ کے دشمنوں، اگر تم صحابہ کی گستاخی سے باز نہیں آتے، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک ہمارے جسموں میں خون ہے، جب تک ہمارے جسموں میں سانس ہے، صحابہ کی عظمت کے